السلام علیکم۔ آج ہم ولیم بلیک پر بات کریں گے۔ ولیم بلیک ایک بہت ہی مشہور رومانٹک پوئٹ ہے، بلکہ رومانٹک پوئٹس کی اگر کلاسیفیکیشن کی جائے تو یہ شاید سب سے اوپر اس کو جو ہے وہ ریک کیا جاتا ہے۔ بہت اہمیت دی جاتی ہے ولیم بلیک کو، کیونکہ ولیم بلیک کو بعد میں آنے والے بہت سارے رائٹرز نے فالو کیا اور اس کے کام کی ڈیفرنٹ کوالٹیز اپنے کام میں انکارپوریٹ کی، اور جو اس کا انفلوئنس ہے بہت سارے پوئٹس پر بہت ہی زیادہ کلیئر نظر آتا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ولیم بلیک تھا کب، اور یہ تھا کون، اور اس کی زندگی کے وہ کون سے اہم واقعات تھے جو لوگوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ سٹرائکنگ رہے، یا جنہوں نے اس کے کام کو انفلوئنس کیا، اور اس کی اپنی زندگی میں اس کو کس طرح سے ریسیو کیا گیا، اور بعد میں آنے والے اس کے جو کنٹریبیوشن ہے، یعنی وہ لوگ جو اس کے کام سے جو ہے وہ انفلوئنس ہوئے، انہوں نے کون کون سی چیزوں کو ولیم بلیک سے لیا اور آگے جو ہے وہ پروپگیٹ کیا۔ سب سے پہلے اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ولیم بلیک جو ہے وہ تھا کون۔ یہ بہت ہی مشہور، اتنا مشہور، ون آف دا جینیس جنہیں جو ہے وہ کہتے ہیں ذہین ترین لوگوں میں تھا، اور 10 سال کی عمر میں یہ کہتا ہے کہ اسے وجدان یا الہام جسے ہم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ ہونا جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، اس نے انگریونگ سیکھی، یعنی وہ جو کندہ کرتے ہیں پتھر وغیرہ پہ، لکڑی وغیرہ پہ، اور یہ السٹریشن وغیرہ اس قسم کا جو ہے وہ کام سیکھا، اور گوتھک آرٹ میں اس نے بہت زیادہ کام کیا، اور اس چیز نے اس کے سارے کام کو بہت زیادہ انفلوئنس کیا۔ اپنے لائف ٹائم میں ولیم بلیک کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا ایز این آرٹسٹ اور ایز اے ویژنری پرسن۔ اسے یہ نہیں سمجھا گیا کہ وہ اس کا ویژن جو ہے وہ کیا ہے، وہ جس قسم کا کام کر رہا ہے اس کی سگنیفیکینس کیا ہے، اور وہ لائف پہ کس طرح سے افیکٹ ہوگا، یا اس کی جو زندگی کی جو تشریحات ہیں اور جو کچھ وہ زندگی کے بارے میں کہتا ہے اس کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے، یا زندگی آنے والے دنوں میں اس کے ویژن کے مطابق کس طرح سے چینج ہوگی، اس چیز کو جو ہے وہ ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا۔ لیکن اس کی وفات کے بعد جو کہ 1827 میں ہوئی، اسے جو ہے وہ ری ڈسکور جو ہے وہ کیا گیا، اور وہاں پہ اس کے کام کی اہمیت کو مانا گیا۔ اب اگر ہم جو ہے وہ اس کی ڈیٹ آف برتھ پہ بات کریں تو یہ نومبر 28 1757 میں لندن میں جو ہے وہ پیدا ہوا، اور یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے شروع میں اسکول گیا۔ اس کو بیسیکلی بنیادی طور پر اس کی والدہ نے گھر پر جو ہے وہ ایجوکیٹ کیا۔ آف کورس وین یو آر بینگ ایجوکیٹڈ ایٹ یور ہوم، تو ریلیجن بیکمز ون آف دا اسٹرانگسٹ انفلوئنس آن یو، اور اس ولیم بلیک کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہوا۔ بائبل کا اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اثر ہوا، جو اس نے اپنی والدہ سے پڑھی اپنے گھر میں رہ کے، اور بائبل سے اس کی زندگی میں بہت گہری قسم کی اسپرچویلٹی آئی، جس کا اثر جو ہے اس کے پورے کام پہ، جب ہم جو ہے وہ اس کے ورکس کو، پوئٹک ورکس کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمیں جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ اچھا، اب بلیک کی جو ایک بہت ہی اہم خصوصیت ہے، اور جسے سمجھے بغیر بلیک کے کام کو صحیح طور پر اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے اس کے جو ویژن، اس کا جو الہام تھا سپر نیچرل کے بارے میں، جو وہ سمجھتا تھا کہ اسے جو ہے وہ یہ ویژن، یہ الہام ہوتا ہے، وجدان ہوتا ہے، اور اس کے جو مختلف دوست ہیں، جیسے جو ہے وہ ہینری کریب رابنسن ہے، اس نے بھی جو ہے وہ لکھا تھا کہ یہ بچپن میں ہی اس نے مختلف شکل میں ونڈوز میں سے جو ہے وہ اینجل دیکھتا تھا۔ 4 ایئر جو ہے وہ اس نے ریکارڈ کیا کہ وین بلیک واز 4 ایئرس ہی سو گاڈز ہیڈ اپیئر ان اے ونڈو، اور اس نے مختلف جو ہے وہ پروفٹس اور فرشتوں کو بھی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے جو ہے وجدان میں یا الہام میں جو ہے وہ دیکھا تھا۔
اب اس وجدان کا، اس الہام کا اس کے کام پر جو ہے وہ بہت زیادہ اثر رہا، ساری زندگی جو ہے وہ اثر رہا۔ اچھا، بلیک جب جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہوا تو اس نے جب وہ 10 سال کا تھا، اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ انرول کروایا ایک ڈرائنگ سکول تھا وہاں پہ، اور وہاں پہ وہ کیا کرتا تھا، وہ ہیومن فیگرز کو جو ہے وہ اسکیچ کرتا تھا۔ جب وہ 14 ایئرز اولڈ تھا تو وہ ایک شاگردی میں چلا گیا ایک انگریور کے، اور جس بندے کے ساتھ اس نے کام کرنا شروع کیا وہ بندہ لنڈن سوسائٹی آف اینٹیکویریز کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا تھا، اور اس نے بلیک کو جو ہے ویسٹ منسٹر ایبے، بڑا مشہور جو ہے گریو یارڈ ہے وہاں پہ جو ہے وہ بھیجا کہ وہ وہاں پہ مختلف ٹامبز اور جو مانیومنٹس ہیں، جو یادگاریں ہیں، ان کی جو ہے وہ ڈرائنگز جو ہے وہ بنائے۔ تو اس ایکسپیرینس نے بھی ولیم بلیک پر بہت پرویسو قسم کا انفلوئنس چھوڑا، اور یہ ایک اسپرچویلٹی جس طرح سے ڈیتھ اور اس قسم کی چیزوں کو دیکھ کے اس کے کام میں آئی، اس کی روٹس یہاں سے بھی اسٹرانگ ہوئیں۔ ولیم بلیک جو ہے وہ بہت محبت کرتا تھا جو آرٹسٹ تھے پاس کے، اور اس نے ان کے کاموں کو جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور ڈیفرنٹ جو ایگزیبیشنز ہیں ان میں اس نے ان کو جو ہے وہ شو کیا، اور کافی سال تک اس نے ان ٹریئرز کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھا اور ان کو یوز کیا، اور اس نے جو ہے وہ سمجھا کہ یہ تو ماسٹر آف پاسٹ ہیں، لائک رافائیل ہے، مائیکل اینجلیو ہے، اور اسی قسم کے جو پرانے لوگ ہیں ان کے کام کو جو نمونہ جو ہے بنانا چاہیے، ماڈرن ورک کو ان کے کام پہ، جیسے شیکسپیئر ہے، جانسن ہے، اسپینسر، اس قسم کے لوگوں پہ جو ہے وہ ماڈل ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس نے اپنے جو کانٹیمپریریز ہیں، جو اپنے دور کے جو ٹرینڈ جو ہے وہ چل رہے تھے، ان کو اس نے رد کر دیا۔ اچھا، اب اس میں جب جو ہے وہ یہ تھوڑا سا اور زیادہ اس کی عمر ہوئی، تقریباً 1799 میں ایٹ دا ایج آف 21 بلیک کمپلیٹڈ ہز 7 ایئر اپرینٹسشپ، وہ یعنی وہ جو کام انگریونگ کا سیکھ رہا تھا، اینڈ بیکیم اے جرنی مین کاپی اینڈ، یعنی اس نے ایک دوسری جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ ٹریول کرنا شروع کر دیا، وہاں پہ یہ مختلف پرنٹرز کے ساتھ، پبلشرز کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتا تھا، اور اس نے جو رائل اکیڈمی آف آرٹس وہاں پہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایڈمٹ کیا، جہاں پہ اس نے اپنے کام بھی جو ہے وہ شو کرنا شروع کر دیا، ان کو ایگزیبٹ کرنا شروع کر دیا۔ 1780 میں یہ جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بلیک بہت ہی زیادہ انرجیٹک قسم کا جو ہے وہ بندہ تھا، اور اس نے اپنے جو خود سے اپنا جو ہے وہ پہلا جسے پوئٹیکل سکیچز اس نے 1783 میں جو ہے وہ نام دیا اپنی پوئمز کے کلیکشن کو، اس نے اس کو جو ہے وہ پبلش کر دیا، اور اس میں اس نے اپنے ان سارے ورکس کو انکلوڈ کیا جو اس نے پچھلے 14 ایئر میں جو ہے وہ کریٹ کیے تھے۔ اچھا، اب تھوڑا سا اس کی میرج کے بارے میں جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی بلیک آپ کو شوق دیتا ہوا جو ہے وہ نظر آئے گا۔ بلیک نے 1782 میں شادی کی، اور جس خاتون کے ساتھ بلیک نے شادی کی اس کا نام جو ہے وہ کیتھرین صوفیہ باؤچر تھا، اور یہ خاتون جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ بلیک نے ان کو جو ہے وہ پڑھنا لکھنا سکھایا، ان کو ڈرا کرنا سکھایا، ان کو پینٹنگ کرنا سکھائی، اور یہ اپنے خاوند کی ساری عمر جو ہے وہ بہت زیادہ وفادار رہی، اور بلیک نے جو کچھ بھی کیا، بلیک کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، ہر چیز میں یہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوئی نظر آئی۔ یہ اپنے ہسبینڈ کا جو ویژنز کا کانسیپٹ تھا، جو وجدان کا الہام کا کانسیپٹ تھا، اس کو بھی پوری طرح سے سپورٹ کرتی تھیں۔ اچھا، ایک ٹریجڈی بلیک کی زندگی میں ہوئی جس نے جو ہے وہ بلیک کے سارے ویژن کو جو ہے وہ چینج کیا اور اس کے کام پر جو ہے وہ اثر انداز ہوا۔ وہ 1787 میں بلیک کا جو بھائی تھا رابرٹ، وہ ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ ہی واز جسٹ 24 ایئرز اولڈ ایٹ دا ٹائم۔ 24 سال جو ہے وہ اس کی عمر تھی۔
تو بلیک کا اس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اثر ہوا، اور بلیک نے اس کو بھی سپر نیچرل کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ کیا. وہ بار بار اپنے کام میں اپنے بھائی کی جو اسپرٹ ہے اس کے اثر انداز ہونے کی جو بات کرتا ہے، وہ ویدر اٹ واز ان ہز ویژن اور ویدر اٹ فیلٹ، لیکن اس نے اس کے کام کو جو ہے وہ کافی زیادہ انفلوئنس کیا. اچھا، اب جب بلیک نے جو ہے وہ اپنی اپرنٹسشپ مکمل کر لی اور جو ہے وہ اپنا کام جب مکمل کر لیا تو اسے کمیشنز پہ اس نے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا، واٹر کلرز وغیرہ پر. اینڈ پیٹڈ سینز فرام دا ورک آف ملٹن، دانٹی، شیکسپیئر اینڈ دا بائبل. یہاں سے اس نے سینز وغیرہ جو ہے ان کو السٹریٹ کرنا، ان کو پینٹ کرنا جو ہے وہ شروع کیا، اور اسی چیز نے جو ہے وہ اس کو لٹریری سرکلز میں جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا. تو ایک جو بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے جو بلیک کی زندگی میں ہوا، بلیک جو ہے فیلفارم چلا گیا اور وہاں پہ اس کے خلاف جو ہے وہ سیڈیشن کا چارج جو ہے وہ آیا. In 1800, Blake accepted an invitation from poet William Haley to move to the little seaside village of Falfarm. یہ ایک گاؤں تھا سمندر کے کنارے، وہاں پہ یہ چلا گیا اور اسے جو ہے وہ ہیلے ایک پوئٹ تھا، اس نے جو ہے بلایا اور وہاں اس کے ساتھ اس نے مل کے کام کرنا شروع کر دیا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم دیئر ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیٹیریٹڈ. یہیں پہ ایک جو ہے بہت ناخوشگوار قسم کا واقعہ ہوا. بلیک فاؤنڈ اے سولجر، وہاں پہ ایک سپاہی تھا اسکوفیلڈ، وہ اس کی پراپرٹی پہ آ گیا. بلیک نے اسے جو ہے وہ پراپرٹی خالی کرنے کے لیے کہا لیکن اس نے ریفیوز کر دیا. بلیک نے زبردستی وہ پراپرٹی جو ہے اس سے خالی کروائی، لیکن اس نے بلیک پہ جو ہے وہ مقدمہ کر دیا اور بلیک پہ سیڈیشن کا جو ہے وہ الزام لگایا. اب ہیلے نے جو ہے وہ یہاں پہ بلیک کو جو ہے وہ ریسکیو کیا، اور سیڈیشن بڑا خطرناک قسم کا چارج تھا ان دنوں میں. تو جب یہ معاملات جو ہے وہ سیٹل ہو گئے ہیلے کی مدد سے، جس نے جو ہے وہ ایک لائر دیا بلیک کو، تو یہ لوگ جو واپس جو ہے وہ بلیک اور اس کی وائف جو ہے وہ 1804 میں واپس اپنے جو لنڈن جو ہے وہ واپس آ گئے. تو بعد والے سالوں میں جو ان 1804 بلیک بگین ٹو رائٹ اینڈ السٹریٹ جیروسلم، یہاں پہ اس نے جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا. یہ سب سے زیادہ اس کا امبیشیس اور امپورٹنٹ ورک تھا، اور اس نے اپنا کام جو ہے وہ ڈفرینٹ ایگزیبیشنز میں شو بھی کرنا شروع کیا. ان میں جو ہے وہ چوسر کے جو کینٹربری پلگرمز تھے اور سیٹن کالنگ اپ ہز لیجنز، اس قسم کے کریکٹرز اس نے جو ہے وہ پیش کرنا شروع کیے. لیکن اس کے کام کو کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا، اور پبلشرز کے جو ریویو آئے اس پہ وہ بڑے نیگیٹو قسم تھے، اور انہوں نے ایک طرح سے ولیم بلیک کے جو ہے وہ مائنڈ پہ بہت بری طرح سے اثر کیا، اور ایک ڈس اپوائنٹمنٹ اس کی زندگی میں محسوس ہوئی. بلیک نے جو ہے وہ بہت کم کام کیا اس کے بعد کئی سالوں تک. فرام 1809 to 1818 ہی انگریوڈ فیو پلیٹس، بہت کم جو ہے وہ کام کیا، اور اس کی جو 1806 سے 1813 تک کمرشل کام بہت کم نظر آتا ہے. اب یہاں پہ آ کے ظاہر ہے یہ ایک اس کے لیے سیٹ بیک تھا. تو پاورٹی، آبسکیورٹی اینڈ پیرانویا، یہ زندگی یعنی اس کی غربت اور گمنامی قسم کی جو ہے اس کی زندگی تھی، فرسٹریشن اور ڈس اپوائنٹمنٹ اس سارے عرصے میں تھی. اچھا، بلیک نے دوبارہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا ایکٹیولی 1819 میں، جہاں پہ اس نے جو ہے وہ ویژنری ہیڈز کلیمنگ دیٹ ہسٹوریکل اینڈ امیجنری فگر، اس نے کہا کہ کچھ تصوراتی یا تاریخی لوگ جو ہے اس کے خوابوں میں یا اس کے ویژن میں یا اس کے الہام میں یا وجدان میں آتے اور وہ ان کی جو ہے وہ تصویریں بناتا. اب 1825 تک بلیک نے جو ہے وہ 100 سے زیادہ اس قسم کے جو ہے فگر جو ہے وہ اسکیچ کی، انکلوڈنگ دوز آف سلیمان اینڈ مرلن دا میجیشین اینڈ دوز انکلوڈیڈ ان دا مین ہو بلٹ دا پیرامڈز، یعنی ان لوگوں کی تصویریں بلیک نے اس دور میں بنائی. اور ایک اور جو مشہور قسم کی جو ہے وہ پینٹنگ تھی وہ ہیرلڈ کلڈ ایٹ دا بیٹل آف ہیسٹنگ along with the most famous visionary head that included in Blake's the Ghost of Philip، یعنی یہ کام اس نے اس دور میں جو ہے وہ کیے، اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ سے جو ہے وہ باہر آیا
اور اپنا کام جو ہے وہ کیا، جس کا جو ہے وہ کافی زیادہ اثر جو ہے وہ آنے والے ٹائم پہ ہوا. پھر بزی رہا. اس کے بعد 1823 سے 1825 تک بلیک انگریو 21 ڈیزائنز فار این السٹریٹڈ بک آف جوب، یعنی ایک بک تھی، اس نے اس کو جو ہے وہ السٹریٹ کیا. اور یہاں پہ اور اس کے علاوہ ڈانٹے کی جو انفرنو ہے، ان 1824 ہی بگین اے سیریز آف 102 واٹر کلر illustrations of Dante, a project that would be cut short by Blake's death. یعنی ان کو وہ کمپلیٹ نہیں کر سکا، اس کی موت کے بعد جو ہے ظاہر یہ کام جو ہے وہ انفنشڈ جو ہے وہ رہے، انکمپلیٹ جو ہے وہ رہے. اچھا، اب اس کی جو موت ہے وہ فائنل ایئرز آف ہی واز ورکنگ، تو لیکن اسے بیماری محسوس ہونا شروع ہوئی جسے وہ ڈسکرائب نہیں کر سکا، اور فائنلی ہی ڈائیڈ آن اگست 12 1827. یہ ڈیٹس وغیرہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس یاد رکھنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ سم ٹائمز یو آر آسک کویسچنز اباؤٹ دیز. تو جب یہ فوت ہوا اس وقت یہ کچھ چیزوں پہ کام کر رہا تھا، جس میں جو ہے وہ بنیان کی پلگرمز پروگرس تھی، اور ایک ایلیومینیٹڈ مینسکرپٹ آف بائبل بک آف جینسس تھا. یہاں پہ یہ اس قسم کے کام جو ہے وہ کر رہا تھا، لیکن یہ جو ہے اس کی موت کی وجہ سے جو ہے وہ انکمپلیٹ رہ گئے. اس کی موت کو جو ہے وہ ریسیو کیسے کیا گیا، کیونکہ اس کی زندگی میں، بلیک کی زندگی میں بلیک کو اتنا زیادہ فیمس قسم کا شخص جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا انفلوئنس نہیں سمجھا جاتا تھا. تو مکس قسم کے ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ کولڈ قسم کی ریسیپشن آئی آن ہز ڈیتھ. کچھ لوگوں نے جو ہے اس کی ڈیتھ کو جو ہے وہ مینشن کیا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے جو اسے سمجھتے تھے کہ وہ ایک ایکسینٹرک قسم کا جو ہے وہ شخص ہے، اسی طرح سے اس کی موت کو بھی جو ہے وہ لیا کہ ہی واز جینیس بٹ ہی کین ناٹ ہی فیل ٹو پروڈیوس آل ہز ٹیلنٹ. اس طرح کے جو ہے وہ ریئیکشنز تھے. اچھا، بہرحال جب اس کی ڈیتھ کے بعد اس کو جو ری ڈسکور کیا گیا، آج ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ساری یونیورسٹیز میں اس کو جو ہے وہ پڑھایا، ہم دیکھتے ہیں کہ اسے بہت ساری یونیورسٹیز میں اس کو جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، اور اسے ایز گریٹ آرٹسٹ سمجھا جاتا ہے، جتنا کہ جو ہے وہ شیکسپیئر کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تقریباً جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. اور رومانٹکس پوئٹس ہیں یا رومانٹک موومنٹ ہے، اور اس دور میں جو کچھ اس نے ہیومنٹیرین بیسز پہ کیا، اور یا جس قسم کے ایشوز کو ولیم بلیک نے ہائی لائٹ کیا، اس کی وجہ سے ولیم بلیک جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہے فار ماڈرن رائٹرز اینڈ آرٹسٹ، کہ کس طرح سے آرٹ کو ہیومنٹی کی سروس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ مختصر سا تھا ولیم بلیک کے بارے میں، اور کچھ ایسی چیزیں جن کا اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے جب وہ ولیم بلیک کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس سلسلے میں ولیم بلیک پہ آئی ول بی کنٹینیوسلی ورکنگ آن ولیم بلیک، اور میں اس پہ اور بھی جو ہے وہ کام کروں گا، اس کی جو تھیمز وغیرہ اور اس کی جو مشہور پوئمز کو ڈیل کروں گا. اسٹوڈنٹس، اگر آپ اس قسم کے ویڈیو لیکچرز میں انٹرسٹڈ ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لیسنز آپ کی لرننگ میں کسی طرح سے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، تو آپ میرے چینل ایڈمیٹ پبلک کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ we will be talking about something else in our next class, in our next video lecture, اور ولیم بلیک کو جو ہے وہ کور کر رہے ہیں.